دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ برصغیر کی تاریخ کا ایک بنیادی اور فیصلہ کن نظریہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک الگ وطن پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ نظریہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ برصغیر کے مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج، تاریخ اور سماجی اقدار ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ نظریے کا پس منظر: برصغیر میں مسلمان صدیوں تک حکمران رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان اقتدار سے محروم ہوئے تو ان کی سیاسی، تعلیمی اور معاشی حالت کمزور ہوتی چلی گئی۔ ہندو اکثریت نے انگریزوں کی سرپرستی میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی شناخت، حقوق اور بقا کے لیے ایک واضح نظریے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس نے بعد میں دو قومی نظریے کی شکل اختیار کی۔ مذہبی بنیاد: دو قومی نظریے کی سب سے مضبوط بنیاد مذہب ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ہندو دھرم مختلف عقائد، ذات پات کے نظام اور رسم و رواج پر مشتمل ہے۔ یہی مذہبی فرق مسلمانوں کو ہندوؤں سے ایک الگ قوم ثابت کرتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذہبی اختلاف قوموں کی علیحدہ شناخت کا سبب بنتا ہے۔ ثقافتی اور تہذیبی فرق: مسلمانوں اور ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے جس میں مساوات، عدل اور اخوت کو اہمیت حاصل ہے، جبکہ ہندو سماج ذات پات کے نظام پر قائم ہے۔ مسلمانوں کے رہن سہن، کھانے پینے، لباس، تہوار اور سماجی اقدار ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی فرق ثابت کرتا ہے کہ دونوں قومیں ایک ساتھ رہ کر اپنی الگ شناخت برقرار نہیں رکھ سکتیں۔ تاریخی شواہد: برصغیر کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان اور ہندو ہمیشہ الگ الگ شناخت کے ساتھ رہے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور میں اسلامی قوانین نافذ کیے، جبکہ ہندو اپنی مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ انگریز دور میں بھی کانگریس کی ہندو نواز پالیسیوں نے مسلمانوں کے خدشات کو مزید بڑھا دیا۔ خاص طور پر 1937 کے صوبائی انتخابات کے بعد کانگریسی وزارتوں کے اقدامات نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے۔ قائد-اعظم اور دو قومی نظریہ: قائد-اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب، فلسفہ، سماجی رسم و رواج اور ادب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قائد-اعظم کے نزدیک مسلمانوں کی سیاسی آزادی اور مذہبی تشخص کا تحفظ صرف ایک الگ ریاست کے قیام سے ہی ممکن تھا۔ قرارداد لاہور 1940: دو قومی نظریے کا عملی اظہار 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صورت میں سامنے آیا۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ یہی قرارداد بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنی اور مسلمانوں کی جدوجہد کو ایک واضح سمت ملی۔ ہندو مسلم اتحاد کی ناکامی: متعدد کوششوں کے باوجود ہندو مسلم اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ کانگریس کی تنگ نظری